آج سمڑیال کے PP52 کے انتخابات کو پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے وہ اس کے تمام تر نتائج کو آنے سے پہلے ہی ہم مسترد کرتے ہیں. یہ بے انتہا قسم کی بے انتہا دھاندلی ہوئی ہے. آپ کی سب سے پہلی دھاندلی تب پکڑی گئی ہے کہ جب آپ نے نون لیگ کو 10,000 ووٹ تحفے میں دے دیا سرکاری ملازمین کا لکھ کے. میں آج آپ کو کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کے تو یہ سرکاری ملازمین سے آپ جو ہے وہ کہلوا سکتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا، لیکن اگر ان کو کہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو 10,000 کے 10,000 سرکاری ملازمین کہ جناب آپ نے واقعی نون لیگ کو ووٹ دیا، تو ان میں سے آدھے سے زیادہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا، ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. تو یہ ووٹ پول کیسے ہو گیا؟ نمبر 1. نمبر 2، آج 12 سے لے کے 4 بجے کے درمیان کم از کم یہ تو 4 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہے، 2 گھنٹے ہر پولنگ سٹیشن پہ پولنگ رکوائی گئی ہے. نارووال سے، گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے نون لیگ کے گنڈے آئے، کچھ سرکاری اہلکاروں کو ساتھ لے کے آئے اور پولنگ رکوائی گئی. پولنگ سٹیشن کے اندر گھس کے ان لوگوں نے ٹھپوں پہ ٹھپے لگوائے اور نون لیگ کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی. نون لیگ جس طریقے سے 8 فروری کو چور دروازے سے اقتدار میں آئی تھی، اسی طریقے سے سمڑیال کے الیکشن میں بھی چور دروازے سے وہ اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی ریزلٹس روکے ہوئے ہیں. آدھے سے زیادہ پولنگ سٹیشن کے 70% پولنگ سٹیشنز کے اس وقت رات کے 11:37 ہیں. آدھے سے زیادہ پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آپ نے روکے ہوئے، حالانکہ پولنگ کو روکے ہوئے 5-6 گھنٹے ہو گئے. اور آپ لوگوں نے اس رزلٹ کو روکنے کے بعد نون لیگ کے تو صاحب آئی نہیں RO آفس میں، انہیں تو پتا ہے ان کے کینڈیڈیٹ کو کہ ہمیں تو جناب بنا بنا الیکشن مل جائے گا فرشتوں کی جانب سے، لیکن جو باقی 3 جماعتوں کے انکلوڈنگ پاکستان نظریاتی پارٹی کے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے وہ RO آفس کے باہر اندر گھسنے نہیں دیا جا رہا کہ آ کے ان کے سامنے وہ رزلٹ کمپائل ہو اور انہیں بتایا جائے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس عوام کو، نتیجہ جو بھی ہو، آپ کو یہ خوشخبری میں دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 180 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے صرف 4 سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن میں PP52 میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے کے قابل ہوئی ہیں، اس میں کامیاب ہوئی ہیں، اور ان میں پاکستان نظریاتی پارٹی شامل ہے. الحمدللہ یہ زیادہ نہیں تو کم از کم پنجاب کی چوتھی بڑی جماعت ابھر کے سامنے آئی ہے. میں اس وقت عوام سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اب ہم عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، اب ہم عوام کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور عوام سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالی اگلے جنرل الیکشنز میں اگر عوام صحیح طریقے سے میدان میں نکل کے پاکستان نظریاتی پارٹی کا ساتھ دیتی ہے تو ان تمام بڑی چور پارٹیوں کو ہم لوگوں کا سمندر، عوام کا سمندر جو ہے وہ بہا کے لے جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جو برادر سیاسی جماعتوں کی عورتوں کو گرفتار کیا گیا، دن دہاڑے گرفتار کیا گیا، پولنگ سٹیشنز کے باہر سے گرفتار کیا گیا، یہ کہیں کی بھی مردانگی نہیں ہے. یہ انتہائی بزدلانہ اور نامردگی کی آپ لوگوں کی مثال ہے جو حکومت اس وقت قائم کرنے لگی ہے. میں 3 دن پہلے سمڑیال میں سینکڑوں گاڑیوں کی جو ہے وہ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے وہاں گیا تھا. ایک پولیس اہلکار آپ لوگوں نے ہماری سیکیورٹی پہ معمور نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہندوستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے ہم نے ان کے میڈیا پہ بیٹھ کے سرجیکل سٹرائکس کی تھی، ہمارے اوپر تھریٹ لیول بے انتہا قسم کا ہے. لیکن اسی کے سامنے والی سڑک سے 2.5 گاڑیوں کا قافلہ 2.5 گاڑیوں کی ایک بہت فقید المثل ریلی گزر رہی تھی نون لیگ کی، جس کو 2-3 جو ہے وہ ڈالے سیکیورٹی کے لیے اس کو پرووائڈ کیے گئے تھے. تو یہ کھلا جو ہے وہ تضاد ہے اور یہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ 2.5 گاڑیوں کے قافلے جو ہیں، یہ الیکشن ان کو زبردستی جتوایا جاتا ہے، جن کا ایک ورکر بھی آپ کو میدان میں نظر نہیں آتا. جب یہ باؤ جی جو ہیں، جو میاں صاحب ہیں بڑے، یہ جب تک جنگ لگی رہی ہے ہندوستان کے ساتھ تو یہ جناب سوئے ہوئے تھے ڈر کے سہم کے کہ پتہ نہیں کیا نتائج ہوں گے. جب جنگ پاکستان جیت گیا اس کے بعد انہوں نے ایک کانگریچولیشنز کی ٹویٹ کی تھی. میں یہی انہیں کہنا چاہوں گا کہ جنگ کے بعد جو موقع انسان کو یاد آتا ہے نا، وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. باقی پاکستان کے حقیقی وارث، اس سب زلالی پرچم سے عشق کرنے والے لوگ، پاکستان نظریاتی پارٹی کے لوگ جو حقیقی معنوں میں پاکستان کو خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے فیصلے پاکستان کی پارلیمان میں، واشنگٹن DC یا پینٹاگون میں نہ ہو، ایک ایسا خود مختار پاکستان جو قرضوں سے پاک پاکستان ہو، جو کبھی IMF اور ورلڈ بینک کا جا کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے، جو ایسا پاکستان ہو جس کی قوم کی بیٹی امریکی جیل میں نہ ہو، وہ قوم کے اندر واپس اپنے عوام میں ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو. ایک ایسا پاکستان جہاں ریمنڈ ڈیوس اور کرنل جوزف آئے اور بچوں کو قتل کرے تو اسے واپس نہ بھیجا جائے، اس کے عوض قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو واپس منگوایا جائے. ایک ایسا پاکستان جس کو کوئی انٹرنیشنل قوت جو ہے وہ کسی قسم سے ہراس نہ کر سکے، جس کا انٹرنیشنل جو ایئرپورٹس ہیں اس پہ ان کی تذلیل نہ ہو، جس کو چور یا بھیکاری جس کے حکمرانوں کو نہ کہا جائے. ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی عوام سے کہتا ہوں، پاکستان کی غیور 24 کروڑ عوام سے کہتا ہوں، ہمارا ساتھ دیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.